یہ بات ہے 1914 کی، جب ایک صرف 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تب اس نے 4 ٹائرز والی ایک مشین دیکھی۔ یہ ایک 4 پہیوں والی گاڑی تھی جو کہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا۔ جب بچے نے اس کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس دن سے اس بچے میں گاڑیوں کا شوق پیدا ہوا۔ ناظرین، آپ بچے کا نام نہیں جانتے، لیکن آپ روز اس کے نام کو چھوٹی بڑی گاڑیوں پر ضرور دیکھتے ہوں گے۔ سوچائرو ہونڈا۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں یہ بچہ ایک برانڈ بن جائے گا اور ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پر اس کا نام دیکھنا نصیب ہوگا۔ ناظرین، 1906 میں سوچائرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ سائیکل ریپیئرنگ کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا سے اس کے ماں باپ کو بہت زیادہ پیار تھا کیونکہ ان کے 5 بچے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ہونڈا کو اسٹڈیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ وہ باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئرنگ میں خوب دلچسپی رکھتا تھا۔ جب وہ 16 ایئر کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں ایک ایڈ دیکھا۔ یہ ایڈ آرٹ شوکائی نامی ٹوکیو کے ایک موبائل سروس اسٹیشن کا تھا۔ انہیں ٹیکنیشین درکار تھے۔ ہونڈا نے کمپنی کو لیٹر لکھا اور کمپنی کی طرف سے پازیٹیو رپلائی بھی آ گیا۔ تب ہونڈا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ کمپنی مالک نے ہونڈا کو کام پر لگا دیا۔ مالک سارا دن ہونڈا سے کام کرواتا۔ تب ہونڈا کو اپنے خواب ٹوٹتے پھوٹتے نظر آئے۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو آخر کیا کرتا۔ ہونڈا واپس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے غریب ماں باپ کو چھوڑ آیا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر واپس چلا جاؤں تو ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہونڈا کے مالک نے آخر کار اس سے ورکشاپ کا کام لینا بھی شروع کر دیا۔ ہونڈا کو شروع سے ہی اس کام میں انٹرسٹ تھا، اس لیے چیزوں کو سمجھنا اس کے لیے آسان تھا۔ چند ماہ میں وہ ہر قسم کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں جان چکا تھا۔ 1924 میں جاپنیز موٹر کار چیمپئن شپ ہوئی۔ اس ایونٹ میں ہونڈا ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا۔ ہونڈا نے اس کے بعد موٹر سپورٹ کو اپنا ریلیجن ہی بنا لیا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ وہیں جاب کرتا رہا۔ 1928 میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھول لی۔ اس کو چلانے کے لیے اس کے مالک نے ہونڈا کو وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے اسے ایک ورکر سے شروع کیا اور صرف 2 ہی سال میں اسے 30 ورکرز تک پہنچا دیا۔ ہونڈا نے مالک کے دل میں اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار بنائی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چلتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈز توڑ دیے، جو اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ اب اس کے مالک کے دل میں اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ وہ اب اپنی ایک ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو ٹوٹ گیا۔ اب بیچارہ ہونڈا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ماہ بعد جب وہ ٹھیک ہوا تو اس نے اپنے مالک سے ریکویسٹ کی کہ اب وہ یہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے ایک آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ اب وہ اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے اپنی کمپنی اوپن کرے۔ لیکن آرٹ شوکائی کے اسٹیک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ہی ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ان کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے اور کوئی بھی نیو رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ لہٰذا ہونڈا نے فیصلہ کیا کہ وہ اسپیئر پارٹس کی کمپنی خود ہی اوپن کرے گا۔ جی ہاں، ہونڈا نے 1936 میں 30 ایئر کی عمر میں دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی شکائی ہیوی انڈسٹری خود ہی اوپن کر لی اور اپنے دوست کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ اب کمپنی تو ہونڈا نے بنا دی تھی، لیکن اس کے پاس کمپنی کو چلانے کے لیے کوئی خاص انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ لہٰذا وہ دن بھر آرٹ شوکائی کے لیے کام کرتا اور رات کو اپنی کمپنی میں اسپیئر پارٹس تیار کرتا تھا۔ کچھ سال اس نے یہی کام جاری رکھا، لیکن اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا مقدر بنی۔ اب اس نے میٹلرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کے بعد وہ ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے آرٹ شوکائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، لیکن اس بیچارے کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے گئے پسٹنز میں بہت سارے فالٹس موجود ہیں۔
ہونڈا نے ٹویوٹا کو اپنے پسٹنز آفر کیے۔ ٹویوٹا نے ہونڈا کے 50 پسٹنز میں سے 47 ڈیزائن ریجیکٹ کر دیے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گر پڑی۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ آخر کار اس نے پورے جاپان کے دورے لگائے اور ہر کمپنی انڈسٹری میں گیا اور کئی فیکٹریز میں بھی گیا۔ اگلے کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹن بنائے۔ اس بار ہونڈا کے یہ پسٹن تمام کمپنیز کے کوالٹی کنٹرولز پاس کر گئے اور اس کو دیکھتے ہی دیکھتے دھڑا دھڑ آرڈرز ملنا شروع ہو گئے۔ ہونڈا کو اب اپنے خواب پورے ہوتے نظر آئے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپنی نے 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر لیا۔ لیکن ہونڈا کی یہ خوشی چند ماہ کی مہمان تھی۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا اور 1945 میں جاپان پر 2 نیوکلیئر اٹیک ہوئے تو جاپان نے امریکہ کے سامنے سلنڈرز کر دیا۔ اس جنگ نے ہونڈا کا تمام کام ٹھپ کر دیا۔ ہونڈا کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ ہونڈا نے اپنے بچے کچے ایسڈز ٹویوٹا کو 4,50,000 ین میں بیچے اور جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ جاپان اس وقت بہت برے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اسی دوران ہونڈا کو جاپنیز امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ ہونڈا کو آئیڈیا آیا اور اس نے اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس انجن کو سائیکل میں لگا دیا، کیونکہ اس دور میں لوگ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ انجن ایک سائیکل میں لگا دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ چند یوزڈ انجن تو ہونڈا کو مل گئے، لیکن اب ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ ہونڈا نے اپنا ایک انجن بنا لیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا۔ ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کر سکے اور اتنے زیادہ یہ سائیکل بنا سکے، لہٰذا اس نے 18,000 شاپ کیپرز کو ایک اوپن لیٹر لکھا۔ ان کو ہونڈا پر اتنا بھروسہ تھا کہ 3,000 دکانداروں نے پازیٹیو رپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیے۔ نیکسٹ 3 ایئر میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق تھی۔ یہ سپر کب کے نام سے لانچ کی گئی، جس نے آتے ساتھ ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ ناظرین، کیونکہ ہونڈا کو ریسنگ کا شوق تھا، اس لیے اس نے اب سپورٹس بائک بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہونڈا نے اس کو کامیاب بنانے کے لیے خوب محنت کر کے پہلی سپورٹس بائک تیار کی، جس نے 1962 انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ 1960 میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی بائک مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی۔ 1968 تک یہ 1 کروڑ یونٹ سیل کر چکے تھے۔ ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت اس کی عمر 62 سال تھی۔ اس وقت جاپان میں ٹویوٹا اور نسان پہلے سے ہی اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھی۔ وہاں مارکیٹ میں اپنی نئی جگہ بنانا کافی ٹف ٹاسک تھا۔ ہونڈا نے اپنی پہلی پک اپ ٹرک T360 لانچ کی جو بری طرح ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد سپورٹس کار S400 لانچ کی جس کے صرف 1300 یونٹس ہی بک پائے۔ پھر کئی سال محنت کی گئی اور کئی درجن ڈیزائن بنائے گئے۔ بالآخر 1972 میں ہونڈا سیوک لانچ کی گئی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈلز آج تک پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ 1980 میں ہونڈا جاپان کی تیسری بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی تھی، لیکن صرف 10 سالوں میں یہ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن گئی۔ سوچائرو ہونڈا نے سیوک لانچ ہونے کے بعد اگلے ہی سال کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی اور 5 اگست 1991 کو ان کی زندگی کا یہ سفر ختم ہو گیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ ہماری اس ویڈیو کو بے حد پسند کریں گے اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔